اس وقت ہم پولینڈ کے شہر کراکو میں موجود ہیں، اور یہاں پہ ہمارا آنے کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں کے جو کنسنٹریشن کیمپس ہیں آشویٹس اور برکناؤ، ان کے بارے میں ایک ویلاگ بنائیں اور آپ کو اردو میں معلومات دیں۔ اس کے بارے میں کافی عرصے سے میں ریسرچ کر رہا تھا، اور میری نظر میں کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں گزری جس میں اردو میں یہ چیزوں کو ایکسپلین کیا گیا ہو۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ چلیں آپ کو بھی ویڈیو کے ساتھ ساتھ اردو میں اس کی پوری ڈیٹیل بتاتے جائیں، اور ایکچوئل کیمپس کے اندر لے کے جائیں، دکھائیں کہ وہاں پہ لیونگ کنڈیشنز کس طرح کی تھی۔ اور بیسکلی اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران بنایا گیا تھا، اور اس کا بنانے کا مین مقصد یہ تھا کہ جرمنی نے جتنے وہاں سے جیوز تھے ان کو مائیگریٹ کروا کے ان کو یہاں پہ کیمپس میں، مطلب بہت سارے لوگوں کو تو انہوں نے کافی کچھ وہیں پہ جرمنی میں مار دیے، قتل کر دیا، لیکن ایک بہت بڑی لاکھوں کی تعداد میں، ایک بہت بڑی تعداد تھی جس میں جیوز کو یہاں پہ کراکو کے قریب آشویٹس کیمپس میں رکھا گیا۔ آشویٹس بھی بیسکلی جرمن نیم ہی ہے۔ تو یہاں پہ پہلے ایک اور انٹرسٹنگ اس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا، تو گاؤں پورا برباد کر دیا انہوں نے، پورے گاؤں کے جتنے رہنے والے تھے سب کو مار دیا، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوان، جو بھی ان کے ہاتھ لگا جرمنی نے، یہ پولینڈ کے اس پورے گاؤں کے ہر بندے کو مار دیا۔ پھر وہ گاؤں کے گرا کے جو اس کی اینٹیں تھیں، انہیں اینٹوں سے یہ کیمپس بنائے گئے۔ مطلب ہر طرف درندگی اور ظلم کا انہوں نے سمجھے کہ ایک بازار گرم کیا ہوا تھا۔ تو یہ ہم آشویٹس کے اندر آپ کو لے جا کے اور دونوں کیمپس کی پوری ڈیٹیل بتائیں گے، اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انجوائے کریں، لیکن ویڈیو میں دیکھنے میں کم سے کم آپ کو ایک بڑی اچھی طریقے سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آشویٹس کیمپس ان کی ہسٹری کیا ہے اور یہ کیوں بنے تھے اور یہاں پہ کیا ہوا۔ تو ہم ساتھ ساتھ آپ کے ویڈیو بھی بنائیں گے، اور گائے بگائے آپ سے بات بھی کریں گے، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جتنی بھی زیادہ ہو سکے معلومات وہ آپ کو پہنچائی جائے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں آشویٹس کی طرف۔ تو میرے لیے بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا، ایک بڑا اسٹرینج قسم کا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں نے آج تک ایسی کسی جگہ کو وزٹ نہیں کیا۔ تو میری پچھلے ایک ویلاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے ایک یو کے کا ہانٹیڈ جنگل تھا، اس کو کور کیا تھا۔ تو اس دفعہ ہم آشویٹ کیمپس میں جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت سارے لوگ میں مطلب پہلے آپ کو اس میں یہ بھی وارن کر دوں کہ یہ کمزور دل بندوں کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ ایسی چیز آپ کو نظر آئے جو آپ کو اوفینڈ کر سکے، تو اگر آپ پھر بھی دیکھنا کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نے کہا یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ اس میں کچھ ایسی ڈیٹیل بھی ہم شاید آپ کو بتائیں گے جو ہر بندے کی وہ سمجھ میں نہ آنے والی ہوں، تو اس کی پسند کی نہ ہو۔ تو ابھی ہم آشویٹس کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت جلد ہم وہاں پہ پہنچنے والے ہیں۔ ہم نے ابھی ایک کمپنی کے ساتھ رابطہ کیا تھا، ٹور آپریٹرس تھے، اور جیسے ہم وہاں پہ پہنچیں گے ہمارے ساتھ ایک گائیڈ ہوگا، اور وہاں سے ہمیں ایک ایسا گروپ اندر لے جایا جائے گا۔ اور بہتر یہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ گائیڈ آپ کو ہر طریقے سے چیزیں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتے جاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ کس جگہ پہ جانا ہے، کہاں سے، پھر اس کے بعد دوسری جگہ کیسے ٹرانسفر ہونا ہے۔ تو یہ ایک بہتر یہی ہوگا کہ اگر آپ گائیڈ لے لیں، یا اگر آپ کے پاس بہت اچھی انفارمیشن اس کے بارے میں ہے، تو یہ ڈونٹ ہیو ٹو، مطلب آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ گائیڈ کو لیں، آپ خود بھی اپنی پیس کے حساب سے آپ خود بھی وہاں کا وزٹ کرنا چاہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز میں ضرور کہہ دوں کہ وہاں پہ آن دا اسپاٹ ٹکٹ لینا بہت مشکل ہے، تو بہتر یہی ہے اگر آپ اس کا وزٹ کر رہے ہیں تو ایڈوانس بکنگ کروا لیں، جیسے کہ ہم نے کروائی تھی۔ ہم نے نہ صرف بکنگ کروائی بلکہ ایک ٹور کمپنی کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کروا کے، تو ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں بہتر یہی ہے تاکہ لائک اے سیڈ کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو آپ کو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم بھی جا رہے ہیں، یہ ہمارا گروپ ہے، اور مینلی یہاں سے لوگ یو کے سے ہی ہیں اس گروپ میں، اور ایک ساتھ ہمیں بہت جلد پتہ چلے گا، تقریباً 10 سے 15 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے یہ رفلی، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو ساتھ گائیڈ ہے، وہ ہر طریقے سے جو آپ کی جو ہے معلومات آپ کو دیتے رہیں گے، ہر چیز ہر جگہ کے بارے میں ایکسپلین کرتے جائیں گے۔ ابھی ہم انٹرنس کی طرف جا رہے ہیں، اور گروپ آگے ہمارا ایک گروپ بڑھ رہا ہے انٹرنس کی طرف۔
جیسے یہاں پہ پہلے یہ چیکنگ ہوگی اور گروپ میں بہتر ہی ٹکٹ چیک کیے جائیں گے، لیکن یہ بھی آپ کو ساتھ بتائیں کہ اگر آپ اس کا وزٹ کریں تو اپنی ایک فوٹو آئی ڈی لازمی ساتھ لے کے آئیں، ادروائز آپ کو یہاں پہ پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ الیکٹرانکلی ٹکٹ ہوگا آپ کے فون میں، تو وہ جب آپ اسکین کریں گے تو وہ اس کے ساتھ ایک نام بھی آئے گا، اور نام کے ساتھ وہ آپ کا ٹکٹ میچ ہونا چاہیے جو آپ کے پاس آئی ڈی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے تو آپ کے لیے یہاں پہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ ٹکٹ بھی ایڈوانس میں لے لیں تو بہتر رہے گا۔ یہ اس وقت ہم آشوٹس کیمپ میں داخل ہو چکے ہیں، اور ایک عجیب قسم کی جیسے سوگ کی کیفیت ہے یہاں پہ، کافی سارے لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں، تو 8-10 گروپ جو ہیں وہ یہاں پہ ہمارے آس پاس گھوم رہے ہیں، اور ہر گروپ میں تقریباً 10 سے 15 افراد ہیں، لیکن یہ پھر بھی ایک عجیب طرح کی یہاں پہ خاموشی ہے، بڑی ایک پراسرار قسم کی خاموشی ہے، اور جیسے ایک سوگ کی کیفیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب لاکھوں افراد کو قتل کیا جائے گا، اور وہ قتل بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ جب قتل کیا جائے گا، تو کچھ نہ کچھ تو ایک عجیب کیفیت اس جگہ پہ جانب سے آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قدرتی سا امر ہے۔ اس وقت ہماری جو خاتون گائیڈ ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہیں اس جگہ کا، اور ابھی ہم جیسے آہستہ آہستہ آگے جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں کچھ بورڈز نظر آئیں گے جن کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ملکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جہاں سے لوگوں کو ٹرینوں میں بھر بھر کے یہاں پہ لایا گیا۔ یہ رشیا، پولینڈ، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، یہ ہر جگہ مطلب آپ سمجھے کہ وہاں سے جو لوگوں کو بھر گئے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو ان کے کسی کام کے نہیں تھے، جیسے معذور ہیں، ان کو یہاں پہ لا کے مار دیا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایک سوسائٹی پہ بوجھ ہیں۔ معذور افراد، بوڑھے افراد جو زیادہ، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، بچوں تک کو قتل کر دیا گیا، اور آگے چل کے آپ کو بڑی بھیانک قسم کی اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ کیا کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ، چاہے وہ کسی کا بھی مذہب ہو، اس کا کوئی مذہب ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس طرح اتنا ظلم کر سکتا ہے۔ یہ اپنے انسان ہونے پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ کس طرح ایک گروہ کو آپ پکڑتے ہیں، سب کچھ، ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور آپ بلا جھجک ہر کسی کو آپ وہ موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک عجیب سا یہاں پہ اب میں نے جیسے کہ فیلنگز ہیں آپ کی، بڑا ایک سٹرینج ایکسپیرینس ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کچھ جرمنی میں، اور اس کا ہمارے گائیڈ کی طرف سے ہمارے یہ گیٹ میں جو مین گیٹ ہے بالکل یہاں کی، اس کے بعد کیمپس سٹارٹ ہو جائیں گے، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ورک ٹل ڈیتھ، یعنی جب تک زندہ ہیں آپ کام کرتے رہیں، یا اس وقت تک زندہ ہیں جب تک کام کیا جائے کرتے رہیں۔ جیسے ان کو فیل ہوگا کہ آپ ان کے لیے کسی کام کے نہیں ہیں، اسی وقت اس کو مار دیا جائے گا۔ تو جب تک آپ زندہ ہیں وہ کام کرتے رہیں۔ تو یہ اس کے اوپر عبارت میں جرمن میں یہ لکھا ہوا ہے، اور آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہے گا۔ تو ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا اس کا کیمپ کے اندر سے وزٹ کروائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ سے بات بھی کرتے رہیں گے۔
اس وقت آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ جیوز فیملی کی ہے جنہیں اس وقت جرمنی سے لا کے یہاں پہ کیمپ میں رکھا جانا تھا، اور یہ چند ایک پکچرز میں ہیں، زیادہ تصویریں نہیں ہیں۔ اور ہمارے گائیڈ کے مطابق یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک لڑکی نے اپنے یہ جو بچہ کھڑا ہوا ہے یہ اس کا بھائی تھا، لیکن وہ سروائیو کر گئی تھی، تو اس نے اپنے بھائی کو کچھ سال پہلے پہچان لیا تھا۔ تو اس طرح کی یہاں پہ بے شمار داستانیں بکھری پڑی ہیں، اور یہ ابھی ہم جیسے اس کے کیمپ کے اندر جا کے دیکھ رہے ہیں جو بھی صورتحال ہے، اور یقین جانے کہ بہت انسان ایسا سوچتا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے انسان کے ساتھ کوئی اس طرح اتنا ظلم بھی کر سکتا ہے۔ یہ تصویریں مختلف ممالک سے آنے والے افراد کی ہیں جنہیں یہاں پر لا کر رکھا گیا، جن میں بیلجیم، جرمنی، پولینڈ اور ہنگری، ہالینڈ، مطلب بہت سارے جتنے یہ یورپ کے ممالک تھے وہاں سے جیوز جتنے تھے انہیں بھر بھر کے یہ ٹرینوں میں یہاں لایا گیا، اور نہ صرف جیوز بلکہ ان ممالک میں رہنے والے افراد جو ریزسٹنس کر رہے تھے، جو مزاحمت کر رہے تھے جرمنی کے قبضے کے خلاف، تو ان کو بھی اپنے یعنی سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو بھی یہاں پہ لا کے رکھا گیا، اور خاص طور پہ جو معذور افراد ہیں یا ذہنی معذور ہیں یا جسمانی طور پہ معذور ہیں تو ان کو بھی رکھا گیا بقول ان کے کہ یہ سوسائٹی کے کسی کام کے نہیں ہیں، اور ان کو بہتر مار دیا جائے۔ تو یہ اس وجہ سے مطلب اور زیادہ مطلب بڑا یہاں پہ عجیب سوگ کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ صرف ان لوگوں کو اس وجہ سے مارا گیا ہے کہ وہ معذور تھے اور وہ سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں یہ جتنا آدمی آپ دیکھتے جاتے ہیں وہ آدمی کو اتنا ہی ایک عجیب سی آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جیسے ٹرین میں کس طرح وہ لے کے آ رہے تھے، اور سامنے آپ کے وہ چیک پوسٹ بھی ہیں یا ان کے جو واچ ٹاورز ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔
اس کیمپ میں جب انہوں نے لوگوں کو مارنا ہوتا تھا تو انہیں ایک بہت بڑے ہال میں لے جائے تھے، اور وہاں کہتے تھے کہ آپ بالکل اپنے کپڑے اتار دیں، اور آپ چھت سے شاورز میں سے پانی آئے گا اور آپ اس میں گرم پانی سے نہا لیں۔ تو وہ لوگ اندر جاتے تھے، جیسے وہ شاورز میں پانی کی بجائے وہاں سے گیس آتی تھی، اور یہ کینسٹر آپ نے گیس کے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں رکھے گئے ہیں، جن میں سے گیس وہ شاورز میں سے پانی کی بجائے گیس آتی تھی، اور وہ زہریلی گیس ہے، یہ وہیں پہ وہ مر جاتے تھے۔ اور یہ چشمے ہیں ان لوگوں کے جو یہاں پہ جن کی جانیں لی گئی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس بڑی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور مطلب وہاں سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کس تعداد میں یہاں پہ لوگوں کو مارا گیا ہوگا، کس طریقے سے مارا گیا ہوگا۔ اور یہ آگے جا کے ایک یہودیوں کی ایک میٹ ہوتا ہے جس پہ وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اپنی عبادت کے جو میٹ ہم تو اسے جائے نماز کہتے ہیں، تو یہ بھی ان کا کوئی اپنا وہ ایسے شالس ہیں جو زمین پہ بچھا کے یہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ معذور افراد کے جو مصنوعی اعضاء ہیں، جس میں ٹانگیں ہیں، یا ان کو چلنے میں سہارا دینے کے لیے مختلف قسم کی بیلٹس ہیں جو جسم پہ باندھتے ہیں، مصنوعی ہاتھ ہیں، مصنوعی بازو ہیں، تو یہ سب یہ یہیں پہ پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جن کو یہاں پہ مارا گیا ہے۔ ان کی یہ دیکھیں مصنوعی ٹانگیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ تو جیسے میں نے پہلے یہ بتایا کہ آپ کو یہاں پہ وہ معذوروں کو اسی وقت میں مار دیتے تھے، وہ ان کے مطابق وہ ان کے کسی کام کے نہیں تھے، اور یہ بیساکھیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مختلف قسم کے مصنوعی اعضاء ہیں جو معذور افراد استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کے برتن ہیں، استعمال کے برتن جو یہ لوگ یہاں پہ مارے گئے ہیں، یہ ان کے جیسے چائے کے کپ ہیں، دوسرے چھوٹے اور مختلف قسم کے برتن ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جوتے ہیں، اور اس میں ایک انتہائی افسوسناک ایک اور چیز آتی ہے کہ جب بچوں کے اب چھوٹے چھوٹے جوتے دیکھتے ہیں تو یہ انتہائی مطلب یہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں جوتے پڑے ہوئے ہیں، اور سب چاہے وہ بڑا ہو یا کوئی بوڑھا ہو، جو بھی ہو، ہر کسی کی جان پہ بڑی قابل افسوس ہے۔ لیکن جب آپ بچوں کے دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جن میں چند دنوں کے چند مہینوں کے بچے ہیں، آپ ان کے شو سائز سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کتنا کیا ایج ہوگی ان کی۔ تو جب آپ ان کے بھی یہاں پہ دیکھتے ہیں تو، اور انہوں نے سب سے زیادہ یہ ظلم کیا تھا کہ پہلے انہوں نے آتے ہی سب کو سپریٹ کر دیا تھا، تو بچوں کو الگ، یعنی ہر فیملی کو، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، سب کو سپریٹ کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں انہوں نے یہ سوچا کہ جب ہم سپریٹ کر کے ان کو مارتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کیا طریقہ یہ کیا تھا کہ گھر والوں کے سامنے ان کے پیاروں کو مارتے تھے۔ یہ لوگوں کے سوٹ کیسز پڑے ہوئے ہیں چھوٹے سا، اور یہاں پہ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا سین ہے یہ کہ یہ ایک چھوٹا سے بچے کے کسی کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ چند مہینوں کا بچہ ہوگا، اور یہاں پہ مطلب جیسے جیسے آپ دیکھتے ہیں آگے، یہ دیکھیں بالکل چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ خواتین کے بال تھے، بہت بڑی تعداد میں ان کے بڑے لمبے بالیاں پڑے ہوئے تھے، تو وہ
اس کو ویڈیو بنانے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ ہیومن ہیئر تھے، اور یہ سوٹ کیسز، باکسز، لیدر کے چھوٹے بیگز، لیڈیز کے بیگز، اور یہ سب پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جو یہاں پہ اپنی جان سے گئے ہیں. اور اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں. اور جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے بالکل ایک نیکڈ آئی سے دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کو ایک بڑی عجیب فیلنگز آتی ہے کہ یہ مطلب آپ اتنے قریب سے ان کو دیکھ کے آپ بالکل محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. انفارچونیٹلی کہ جیسے وہ میں نے پہلے کہا کہ ہیومن ہیئر کو کیمرہ میں پکچر لینا یا ویڈیو بنانا انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، مطلب کوئی اتنی پابندی نہیں تھی، لیکن انہوں نے پولائٹلی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پلیز اگر کوشش کریں اس کی نہ بنائیں، کیونکہ یہ لوگوں کے اعضاء ہیں ایک طرح سے. ابھی تو ہم نے جو دیکھے ہیں، چلے جوتے دیکھ لیے، بیگز دیکھ لیے، لیکن وہ تو کسی انسان کے بال ہیں، تو بہتر ہے کہ یہ نہ بنائے. تو یہ تھوڑی سی آپ یہاں پہ ہسٹری بھی ہے، اور یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس کیمپ میں کس بڑے پیمانے پہ قتل و غارت کی گئی. یہ ان مرد عورتوں کی پکچرز ہیں جو جنہیں یہاں پہ لایا گیا اور اس کے بعد ان کی جان بھی چلی گئی. اور یہاں پہ ایک بڑی عجیب چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب آپ ان کی ڈیٹ آف انٹری دیکھتے ہیں، اور بائی دا وے یہ ان کے ٹوائلٹس تھے جی، تو پکچرز کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جب ان کی ڈیٹ آف انٹری دیکھتے ہیں اور ڈیٹ آف ڈیتھ، مقصد کہ میں کئی تو ایسے بالکل چند دنوں میں یا ایک مہینے کے اندر اندر ان کی یہاں پر آنے کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی. نہ جانے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا ہے، کیا ہوا کہ اچھا خاصا ایک صحت مند آدمی یا عورت وہ ایک مہینے، 6 ویکس، 2 مہینے کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہوئی. یہاں پہ سب کے یہی چیز میں نے دیکھی تھی کہ جتنے بھی جو ہیں وہ یہاں پہ آنے والے ہیں، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ بھی لکھی گئی ہے. تو مطلب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس برے حالات پہ رہے ہوں گے کہ اچھا خاصا ایک صحت مند انسان مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر اپنی جان سے چلا جائے.
یہ سامنے روم ہے، یہ مارشلز تھے جو قیدیوں کے اوپر نگران لگائے گئے تھے. یہ تھے بیسیکلی قیدیوں کے درمیان میں سے ہی لوگ تھے، انہی میں سے لوگوں کو وہ چن کے مارشل لگاتے تھے. لیکن وہ لوگ ایسے انتہائی سخت اور سخت مزاج کے یا جرائم پیش افراد جنہیں جیلوں میں سے نکال کے تھے، وہ جیوز ہی یا پولش ہی تھے، لیکن وہ جیلوں میں سے نکال کے انہی کے اوپر وہ لگا دیا. تو ان کو تھوڑی سی سہولت دیتے تھے کہ وہ جرمنز کا جو کام ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی اچھے طریقے سے انجام دے سکیں. تو یہ مارشلز کے کمرے ہیں جنہیں سونے کے لیے ایک کافی حد تک بنسبت قیدیوں کی ایک معقول جگہ دی گئی. تو یہ تصویریں مزید انہی لوگوں کی ہیں جو یہاں پہ آئے تھے اور اس کے بعد ان کی جان چلی گئی. اگین یہ بڑا ایک حیرت ہوتی ہے کہ ڈیٹ آف انٹری اور ڈیٹ آف ڈیتھ جو اس کی ہے وہ ان میں کچھ زیادہ دنوں کا فرق نہیں تھا. اور یہ بھی یہ ایسے لوگ تھے جو جن سے سخت کام لیا جاتا تھا، جو سمجھے کہ کام کرنے کے قابل تھے، اس وجہ سے انہیں تھوڑی سی وہ زیادہ سہولت مل جاتی تھی جو ان کے کام کے بندے ہوتے تھے.
ان کے گارڈز کے روم ہیں، اور ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بہتر ہے سہولیت دوسروں کی بنسبت، اور بلکہ ان میں سے تو کچھ ایسے روم ہیں جو کافی بہتر ہیں، جن میں ایک پورے روم میں صرف ایک بیڈ پڑا ہوا ہے، اور ساتھ میں ایک آفس کا ٹیبل ہے اور ایک چیئر ہے، تو آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ وہ ان میں سے کسی آفیسرز کا ہوگا۔ اور باقی انہوں نے گارڈز کے لیے بھی ایک جیسے بنک بیڈ لگا کے رکھے تھے، لیکن جو قیدیوں کے رہنے کی جگہ تھی وہ برکنو میں یہاں سے جو دوسرا کیمپ ہے اس میں دیکھیں گے کہ یہ اب جس پر کا میں ذکر کر رہا تھا، تو یہ تھوڑا سا بہتر لگ رہا تھا روم، تو اسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی ان کے جرمن آفیسرز کا ہی میں سے کسی کا ہوگا۔ تو یہ سب کا کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو جو ان میں سے کوئی کسی قسم کی مزاحمت کرتے تھے یا ان کے کام کے نہیں تھے، تو یہاں پہ آ کے ان کو گولی مار دیتے تھے، اور اس جگہ پہ کھڑا کر کے ان کو شوٹ کیا جاتا تھا۔ اور ایک اور ظلم کی اس میں انتہا یہ تھی کہ جب ان کو شوٹ کرتے تھے تو ان کی فیملی ممبرز کو لے کے آتے تھے، ان کے سامنے ان کو شوٹ کرتے تھے، تاکہ ان کے ذہن میں اور زیادہ ڈر بیٹھ جائے کہ وہ کسی قسم کی مزاحمت نہ سوچیں یا یہاں سے بھاگنے کا نہ سوچیں۔ تو اگر کوئی بھی بھاگتے ہوئے پکڑا جاتا تھا تو صرف اسے نہیں گولی ماری جاتی تھی، جو اس کے ساتھ والے سارے ہیں ان کو بھی اسی شک میں مارا جاتا تھا کہ یہ اگر بھاگے نہیں کم سے کم انہیں پتہ ضرور ہوگا اور انہوں نے ہمیں بتایا نہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ وہ بیچارے اتنے ڈر گئے تھے کہ اگر کوئی کسی سے ایک دوسرے سے بھاگنے کی بات بھی کرتا تھا، وہ جا کے گارڈ کو بتا دیتا تھا کہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے نہ بتایا تو یہ پکڑا گیا تو میں بھی ساتھ میں مارا جاؤں گا۔ تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایک دوسرے کی شکایتیں لگا دیتے تھے کہ یہ بھاگنے کی سوچ رہے۔ تو اتنا انہوں نے ان کے اوپر خوف طاری کیا ہوا تھا اپنا، اور جس طرح سے یہ ظلم کرتے تھے، کوئی بھی آدمی کوئی بھی انسان ہوگا وہ تو نیچرلی وہ انڈر پریشر آ جائے گا۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ لوگوں کے اوپر میڈیکل کے تجربات کیے جاتے تھے، جیسے کوئی نئی دوا ہوتی تھی تو ان قیدیوں کے اوپر وہ ٹیسٹ کی جاتی تھی کہ اس کا پھر رزلٹ دیکھا جاتا تھا، اور اگر کسی کی حالت خراب ہو جاتی تھی تو یہیں پہ جو پیچھے آپ نے دیکھا، یہ اسی جگہ پہ انہیں پھانسی دے دی جاتی تھی تاکہ یہ جلد اپنی، کیونکہ تجربہ اگر کوئی میڈیکل کی دوا غلط ہو گئی یا کچھ اس طرح کا تو وہ انتہائی اذیت میں آ کے چیخو پکار کرتے تھے، تو یہ یہاں پہ ان کو لٹکا کر پھانسی دے دیتے۔
لیفٹ سائڈ پہ بلڈنگ آئے گی، یہ یہاں کے انچارج کی رہائش گاہ تھی. یہاں پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، جس کے انڈر پورا آشویٹز اور برکنب تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی جو رہائش گاہ ہے بالکل ایسی جگہ کے سامنے بنائی تھی کہ جہاں پہ لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے. مطلب ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی خوف یا دل میں ہمدردی یا نرمی کے جذبات نہیں تھے کہ ایک آدمی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جس کے بالکل سامنے پھانسی گھاٹ ہے. یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اور وہ کہیں یہ بالکل، یہ دیکھ لیں آپ، یہاں پہ پھانسی دی جاتی تھی. اور یہ مطلب بالکل اس کے سامنے جو ہے وہ یہاں کے انچارج کا اس کی رہائش گاہ تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ پھانسی دی جاتی تھی تو وہ اس کی بیوی بچے، اس کی ساری فیملی کھڑکی سے دیکھ کے ایک طرح سے انجوائے کرتے تھے. تو یہ ہے وہ بیرک جہاں پہ قیدی رہتے تھے. اور یہ ایک چھوٹے چھوٹے کیوبیکل میں 8 سے 10 قیدی رہتے تھے. اور ان کے پاس نہ بستر ہوتا تھا، نہ ہی کوئی اور کسی قسم کی چیز. وہ ایسے لکڑی کا جو ایک بستر بنا ہوا ہے، بس اسی پہ وہ رہتے تھے. اور کوئی سردی میں ان کے پاس کسی قسم کا ہیٹنگ کا یہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا. یہاں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پولینڈ جو ہے انتہائی سرد ملک ہے. مطلب یورپ میں بھی اس کا سردی میں یہ کے لحاظ سے بہت ٹھنڈا ملک ہے یہ پورے یورپ میں. اور یہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس سردی میں ان کے پاس کوئی ہیٹنگ کا انتظام نہیں تھا. اور ان کو ایسے ہی جو لکڑی کے بستر ان کے بنے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی ان کو سلایا جاتا تھا یہاں پہ. اور کسی قسم کی ہیٹنگ، کوئی انہیں بستر نہیں دیا جاتا تھا، کوئی لحاف نہیں، کوئی بلینکٹ نہیں، کچھ نہیں. تو 8-10 قیدی بس اسی ٹھنڈ میں ایسے ہی یہاں پہ سوتے تھے. اور بہت سارے لوگوں کی ہائپر تھرمیا سے یہاں پہ موت بھی ہو جاتی تھی. تو یہ کیسے انتہائی ایک خوفناک جگہ لگ رہی ہے دیکھنے میں ہی، کہ کیسے نہ جانے وہ کیسے یہاں پہ رہتے ہوں گے. اس سے بالکل انتہائی ایک ڈارک جگہ ہے وہ. یہاں پہ کوئی وہ کسی قسم کی لائٹ نہیں ہے، اور کوئی وہ اور بھی ہیٹنگ کا، روشنی کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مردوں کو جلایا جاتا تھا. اور یہ بھٹی تھی یہاں پہ. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے رکھا جاتا تھا ڈیڈ باڈی کو، اور ساتھ ہی اس کو سلائڈ کر کے بھٹی کے اندر ڈال دیا جاتا تھا. اور اگین یہ بالکل انچارج کے گھر کے سامنے ہے. تو پتہ نہیں وہ کس طرح کا انسان ہوگا وہ جو ایسی چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے کہ اس کے سامنے، گھر کے سامنے اس نے اپنے پھانسی گھاٹ بنوایا ہے. کریمٹوریم جسے جہاں پہ یہ مردوں کو جلایا جاتا ہے، یہ جگہ اس کے گھر کے بالکل سامنے ہے. تو انتہائی وہ کوئی ٹوسٹڈ مائنڈ کا بندہ ہوگا جو اس طرح کی چیزوں کو بڑا انجوائے کرتا ہے. یہاں سے ہمارا آشویٹز کا سفر ختم ہوا. ابھی ہم جائیں گے برکنو کی طرف، جہاں پہ سارے جو قیدی تھے بہت بڑی تعداد میں ان کو وہاں پہ بھی رکھا جاتا تھا. اور ابھی ہم اپنا کھانا کھا رہے ہیں. یہاں پہ زیادہ تو ورائٹی نہیں ہے کیونکہ حلال کھانا تو یہاں پہ بالکل نہیں مل رہا. تو ہم نے ایک ویجیٹیرین فوڈ لیا ہے جس میں سیلیڈ اور بس اسی طرح کی چیزیں ہیں. چلیں، کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ تو بہتر ہے.
تو ابھی ہم یہ کھانا کھائیں گے یہاں پہ، تقریباً 10 سے 15 منٹ ہم مزید ویٹ کریں گے. اس کے بعد ہمیں کوچ دوسری جگہ لے کے جائے گی. وہ یہاں سے قریب ہی ہے لیکن تقریباً 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ بھی نہیں لگتے اس میں گاڑی میں وہاں جاتے ہوئے. یہ جی برکناؤ، یہ مشہور پکچر ہے، شاید آپ لوگوں نے بہت سب دیکھی ہوگی. اور یہ وہی ریلوے لائن ہے بالکل، اس کو چینج نہیں کیا گیا. جو جرمنی سے بھر بھر کے جیوز کو یہاں پہ لاتے تھے اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو آپ کو اچھا آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ کس طرح کے یہاں پہ لیونگ کنڈیشنز تھے. اور یہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ کچھ بھی کسی طرح بھی کچھ چینج نہیں کیا گیا. یہ ایون کہ یہ جو واچ ٹاورز ہیں، یہ پوسٹ ہیں، چیک پوسٹ ہیں، ان کو بھی بالکل اسی طرح پرزرو کیا گیا ہے اور ان میں سے کچھ بھی چینج نہیں کیا گیا. تو یہ وہی مشہور ریلوے لائن ہے سے لائن ٹو ڈیتھ، اور اس طرح کی بہت ساری جگہ کہتے تھے کہ یہاں پہ جو ایک دفعہ آ گیا وہ یہاں سے زندہ بچ کے واپس نہیں جائے گا. اس کے بارے میں یہ مشہور تھا. تو یہ ہیں وہ بیرکس جہاں پہ ایک بیرکس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو رکھا گیا، انتہائی بری لیونگ کنڈیشنز میں. ابھی آپ کو ہم ان کا اندر سے وزٹ کروائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ -15 ٹمپریچر میں وہ بغیر کسی گرم کپڑوں کے، ان کو صرف الاؤ ہوتا تھا ایک ہی کپڑا پہننا، ایک جسے آپ تن ڈھانپ سکتے ہیں، یعنی جیکٹ یا جرسی یا اوپر آپ کچھ بھی پہن نہیں سکتے. اور اس سردی میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سمجھیں کہ بیچارے لپٹ کے سو جاتے تھے اتنی ٹھنڈ میں. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ گیس چیمبرز تھے اور جن کو ڈیمولش کر دیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایک طرف سے رشین فورسز آ رہے تھے جب جرمنی کا ڈاؤن فال ہوا، اور دوسری طرف سے امریکن فورسز آ رہے تھے. رشین ان کا لینڈ لنک تھا ان کے ساتھ، وہ ذرا پہلے پہنچ گئے. تو یہاں سے لوگوں کو جو بھی چند ہزار لوگ بچ گئے تھے بیچارے، تو ان کو آزاد کروایا. اور انہوں نے یہ اپنے تقریباً سارے جو گیس چیمبرز تھے ان کو ڈیمولش کر دیا گیا تھا. یہ دیکھیں آپ، ان کی ریمینس ہیں. اور اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری کوئی ثبوت ملے. تو یہ جتنے گیس چیمبرز تھے ان کو انہوں نے جانے سے پہلے بالکل ڈیمولش کر دیا تھا، اور یہاں کا جتنا ریکارڈ تھا وہ جلا دیا تھا. لیکن پھر بھی بہت حد تک یہاں پہ ایسے ثبوت ہیں جس سے آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کس بڑے پیمانے پہ یہاں پہ لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ ظلم کیے گئے. لیکن وہ پھر بھی انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ اس کو چھپانے کی. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ وزٹ یہاں پہ اختتام کو پہنچتا ہے اور یہاں سے واپسی کی تیاری ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو میں کافی معلومات ملی ہوگی. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ میں اس وقت پولینڈ میں ہوں، اور مین میرا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے، جتنے بھی آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ جیوز جتنے بھی وہ اس نے ہلاک کیے تھے، وہ سارے کے سارے اس نے پولینڈ میں کیے تھے. کیونکہ اس نے بہت کم اپنے ملک میں کیے تھے. ان کو یہاں پہ ایک طرح سے ایک چھوٹا سا شہر بسا کے اس نے یہاں پہ رکھا، اور پھر ان کو مطلب مختلف طرح کی اذیتیں دیتا رہا اور اس نے ہلاک کر دیا. آج سے اب میں پورا یہ کیمپ دیکھ کے آؤں، تقریباً 4-5 گھنٹے کی ٹوٹل اس میں اس کا وزٹ تھا. اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنا مطلب یہ بالکل بھی آپ یہ کسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ جیسے نارملی آپ کسی جگہ پہ کہتے ہیں نا کہ میں وہ فلاں جگہ گیا اور بہت انجوائے کیا، تو کم از کم اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے انجوائے کیا. مطلب کافی جو ہے وہ ایک بڑا سیڈ اور بہت ہی مطلب عجیب سی فضا تھی، بڑی گرم، بہت مطلب ایک افسوسناک قسم کا وہاں پہ عجیب سا ماحول تھا. مطلب میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اس میں نے وہاں پہ بچوں کے کپڑے دیکھے، جوتے دیکھے، عورتوں کے بال، ان کی کٹے ہوئے بال، ان کی مطلب
کپڑے، میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح وہ مطلب اور اتنی بڑی تعداد میں بڑا افسوس ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی بھی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی ایک انسان کی جانا، اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں، بڑا بڑا ہی افسوسناک امر ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس قدر وحشی، اور درندے بھی شاید ایسے نہیں کرتے ہوں گے، وہ بھی کچھ اسی وقت کسی کو ہلاک کرتے ہیں جب ان کو کھانے کی ضرورت ہو، ورنہ وہ کسی کو ایک دوسرے کو نہیں مارتے۔ لیکن انسانوں نے بلا وجہ آپ ایک دوسرے کو جس طرح بے دردی سے یہاں پہ مارا گیا ہے، میں مطلب الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور چیز کا بھی بڑا افسوس ہوا ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ جتنا کچھ یہ میں ابھی یہودی جو مذہب کے پیروکار ہیں، جو زیادہ تر انہی کے ساتھ ہوا ہے، اور ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، مطلب الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کو ہلاک کیے گئے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی افسوس اور زیادہ ہوتا ہے کہ ابھی وہی لوگ جن کو اس کے مسئلے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے تھا، مطلب کہ جو جینوسائیڈ ہے وہ تو سفر کر چکے ہیں، وہ خود اس سے گزر چکے ہیں، اور مطلب ان کو تو ہم لوگوں سے بہت زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہی کچھ وہ فلسطین میں فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے کہا نا کہ انسان اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتا، اور بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہی طبقہ، وہی مذہب، اسی مذہب کے پیروکار جن کے ساتھ تقریباً ہاف صدی پہلے ایک جو ظلم ہوئے، اب ہاف صدی نہیں، ابھی تو تقریباً سمجھے کہ 100 سال ہونے والے ہیں، تقریباً 70-80 سال ہو گئے، تو جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، آج وہی کچھ وہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مطلب میں حیران ہوں کہ ہم لوگ کب اور کس طرح تاریخ سے سیکھیں گے۔ میں آج اس سوال کا جواب میں جب سے وہاں پر آیا ہوں، وہاں سے ہو کے وہاں پہ جو کچھ دیکھ کے آیا ہوں، اس وقت سے ہی میرے ذہن میں یہ سوال گونج رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، کہ اتنا بھیانک جو ایک تاریخ کا سب سے بروٹل، ایک انتہائی دردناک قسم کا ایک واقعہ ہو چکا ہے، اور ہم نے اس سے کیا کچھ نہیں سیکھا، بلکہ وہی کچھ اب وہ لوگ دہرا رہے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ۔ اس چین ریئیکشن کو کسی کو تو بریک کرنا ہوگا، اور مجھے بڑا افسوس ہے اسرائیلیوں کے اوپر کہ آپ لوگوں کی ہسٹری کے مطابق بہت ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ یہ کس طرح کسی اور کے ساتھ وہی کچھ کر سکتے ہیں؟ مطلب اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، بالکل میرے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں یہ جواب میں آپ سے بھی چاہوں گا، اور یہ سوال میں آپ ہی کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ شاید آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہو تو دے دیں۔ میرے پاس اس سوال کو کوئی جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی چلتے ہیں۔ نارملی ہر ویڈیو کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ انجوائے کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، لیکن اس ویڈیو کو انجوائے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس میں بس ہمارے لیے تاریخ کا ایک سبق ہے جو ابھی تک تو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ شاید کبھی کسی وقت میں انسان اس قابل ہو جائے اور وہ تاریخ سے سبق سیکھ لے، لیکن ابھی تک تو نہیں سیکھا۔ اس ویڈیو کو میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں، کسی دوسرے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔